السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازنے کے بعد بہت سارے احکام ہم پر لازم کیے ہیں۔ کچھ اوامر کی صورت میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام کرو، جیسے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ اس طرح بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ یہ نہ کرو۔ تو منہیات اور جو جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ تو بہت سارے ہیں۔ ان میں ایک کام یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اور قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے جھوٹے آدمی پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سارے احادیث مبارکہ میں جھوٹے آدمی پر لعنت کی ہے۔ اب جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ ایک تو جھوٹ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ آدمی ہر سنی سنائی بات کو پھیلا دے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک یہ بھی جھوٹ ہے کہ بلا تحقیق آپ کوئی بات بتا دے، اور ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو تحقیق شدہ نہ ہو۔ ایسی بات کے بارے میں دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا ہے اور دوسرا بہتان کا گناہ ہوتا ہے۔ کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ مولانا شجاع الملک، جس کا تعلق پہلے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھا اور اب وہ الگ جماعت بنائے ہوئے الگ ہو گیا ہے، اتنے سارے لوگوں کے جمگٹے کے اندر کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ادھر عمرے پر گیا اور وہاں اسرائیل کے سفیر سے ملا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا شجاع الملک کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کوئی بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر سعودی عرب کی حکومت چاہتی بھی تو وہاں کے مسلمان کسی کافر کو وہاں داخل ہونے نہیں دیتے، اور یہ سعودی عرب کا نہیں بلکہ اسلام کا قانون ہے کہ وہاں کوئی بھی کافر کسی قسم کا بھی ہو وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عمرہ کیا وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح برملا سعودی عرب میں اسرائیل کا سفیر کا ہونا، کسی یہودی کا ہونا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ سفارتی تعلقات سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ ابتدا سے قائم نہیں کیے اور اب بھی قائم نہیں ہے۔ اگرچہ خفیہ طور پر وہ کچھ معاملات اسرائیل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس طرح سعودی عرب میں اسرائیل کا سفیر نہ تھا اور نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ مولانا شجاع الملک نے پریس کانفرنس میں یہ جھوٹ بولا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اشرفی صاحب کا کہ اس نے دوسرے دن ویڈیو کلپ میں یہی باتیں ارشاد فرمائی کہ اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عمرہ کیا اس کے ساتھ بہت سارے علماء کرام جن کے تقوی، جن کے طہارت پر زمانہ گواہ ہے، وہ بھی ساتھ تھے، اسی قافلے میں تھے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کر عمرہ کر کے آئے۔ یہ پورا
واقعہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر علماء اس طرح برملا جھوٹ بولنے پر اور ایک دوسرے پر بہتان ترازی پر آ جاتے ہیں تو پھر ہم قوم کو اچھائی کی تلقین کریں، اچھائی کی طرف بلائیں اور یہ امید بھی رکھیں کہ یہ قوم ہماری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا اور ایسا ممکن ہوگا۔ لہٰذا میں مولانا شجاع الملک اور اس کے ساتھ وہاں جتنے علماء اس پریس کانفرنس میں موجود تھے ان سب کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اس بیان کو بھی واپس لے لیں اور ساتھ میں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔